لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کو جس نے بنایا ہے اور وہی ذات اس کائنات کے نظام کو چلا بھی رہی ہے. کروڑ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سب سے اونچا اور بلند مرتبہ عطا فرمایا. سورۃ العصر قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے. اس کی 3 آیات ہیں. ان 3 آیات سے بھی ایک جو آیت ہے وہ صرف ایک لفظ پر مشتمل، ایک قسم پر مشتمل ہے. لیکن قرآن مجید سارا ہی رہنمائی ہے، سارا ہی بڑا کمال کا کلام ہے اللہ کا. سارے قرآن کے اندر ہی انسانوں کے لیے بھرپور اسباب، نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن یہ سورۃ العصر انتہائی مختصر بھی ہے اور انتہائی
معنی اور مفہوم کے اعتبار سے جامع بھی ہے، اور میں یہ یقین سے گمان کرتا ہوں کہ ہمارے اکثر بزرگوں کو، بھائیوں کو یہ سورت ویسے بھی زبانی یاد ہوتی ہے، بچوں تک کو یاد ہے۔ اس سورت کے حوالے سے کہ اس کے اندر سے ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں اور کیا کچھ اس کے اندر بیان ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول امام ابن قیم اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صحیح تدبر کرنے والا ہو، یعنی قرآن مجید کے اندر تدبر کر کے ہدایت کا متلاشی ہو، راہ حق کا متلاشی ہو، کامیابی اور نجات پانا چاہتا ہو، تو یہ سورہ اس کو کفایت کرتی ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں۔ سنن بہقی اور طبرانی فی الاوسط کے اندر صحابہ کا طرز عمل بیان ہے، صحابہ کا طرز عمل بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر جو روایت نقل ہے صحابہ کے حوالے سے کہ اصحاب النبی سے جب دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے، جب بھی ملاقات کرتے اور پھر جب وہ علیحدہ ہوتے، علیحدہ ہونے سے پہلے ہمارے ہاں ملاقات اور لیت کی وہ اسلامی اقدار اور ویلیو سے ہٹ کر ہے۔ جب ملاقات کرتے دو افراد بار بار بھی ملاقات کرتے تو السلام علیکم، سلام کہنا، اور پھر جو بھی آپس میں ملتے صحابہ وہ آپس کا جو بھی معاملہ ہوتا ڈسکس کر لیتے، وہ ایک دوسرے کا حال پوچھا، ایک دوسرے کے کاروبار کے متعلق پوچھ لیا، ایک دوسرے کے دوسرے دیگر معاملات کے بارے میں آگاہی، کچھ بھی معاملہ جب اس کو مکمل کیا تو وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے، ایک دوسرے کو، یہ ان کی ایک عادت تھی اصحاب کی کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی نصیحت یا وصیت کیا کرتے، اور اس نصیحت یا وصیت کے حوالے سے جو الفاظ جن کو ہم کہتے ہیں نا جناب کو نصیحت ہی کر دو، تو اس کے حوالے سے وہ سورۃ العصر پڑھ کے سلام کرتے ہوئے چلے جاتے۔ اتنی زبردست نصیحت کے حوالے سے یہ بنیادی صورت ہے کہ اصحاب النبی ملاقات کرتے، ملاقات کے اختتام پر ایک دوسرے کو سورۃ العصر کے ساتھ نصیحت کرتے، پھر سلام کرتے، پھر وہ علیحدہ ہو جاتے۔ یہ تھے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ براہ راست شمع رسالت سے روشنی پانے والے اصحاب کی یہ اقدار تھی اور یہ ان کا انداز تھا۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سورت کو بطور وصیت بنیادی چیز اس سورت کو سمجھتے تھے۔ امام راضی رحمہ اللہ وہ اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو سورۃ اصل ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وہ شدید ترین انداز کے اندر جھنجھوڑا ہے، ان کی انسان ہونے کے حوالے سے بہتری نہ کرنے والوں کو شدید انداز میں اس کے اندر جھنجھوڑا ہے 4 باتوں کے پہلو سے۔ یہ سورہ اتنی اہم ہے، اس سورت کے حوالے سے
آج ہم کچھ اس کا اجمالی جو خاکہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وقت بچا تو پھر اس کے اندر جو دروس اور سبق براہ راست ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنی اہم صورت یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ کون سے بنیادی کلیے رکھ دیے ہیں جس کے بغیر انسان کسی کام کریں گے۔ پہلی بات یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ العصر صرف 3 آیات، جن میں سے ایک آیت صرف قسمیہ چھوٹا سا جملہ، یوں سمجھے ایک لفظ پر مشتمل، والعصر یہ ہے، اور اس کے بعد کلیہ قاعدہ دوسری آیت کے اندر اور تیسری آیت کے اندر کچھ استثناء ہے۔ یہ 3 باتیں اس میں، پہلی بات کے اندر ایک قسم ہے آیت کے اندر، اور دوسری آیت کے اندر وہ بنیادی جو ضابطہ ہے وہ بیان کر دیا، اللہ نے جو حکمت ایک ضابطہ بنا دیا اس کو بیان کر دیا، اور اس ضابطے سے ایکسیپشن حاصل کرنے والوں کو بیان کر دیا تیسری آیت کے اندر، استثناء حاصل کرنے والوں کو بیان کر دیا کہ ان لوگوں کو اس بنیادی معاملے سے استثناء حاصل ہے۔ اچھا، یہ صورت سمجھنے کے اعتبار سے بالکل ایزی ہے، جو اردو جاننے والا ہے اردو، اس کے لیے اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف 3-4 چھوٹے چھوٹے حروف اور ایک لفظ کے علاوہ باقی ہر چیز اردو دان براہ راست اس کو سمجھتا ہے۔ اصل ہم لفظ بولتے ہیں اصل حاضر، ہم اصل وقت اصل بولتے ہیں، یہ ہماری کامن لینگویج کے اندر ایک عام فہم سی بات ہے۔ ہم اصل کہ وہ جو ایک ہی پیریڈ کے اندر ایک ہی دور کے اندر وقت گزارنے والے لوگ ہیں، اصل حاضر یہ جو موجودہ وقت جا رہا ہے اس کو ہم اصل حاضر ہیں۔ وقت اصل تو گویا اصل سے مانوسیت ہماری پہلے سے موجود ہے، اور اس کے بعد انسان کون نہیں جانتا، اس لفظ سے بھی ہماری پوری واقفیت ہے، اور اس کے بعد خسر خسارہ، خسارے سے کون نہیں، لاس سے کون نہیں بات، جناب کاروبار میں خسارہ ہو گیا تو ہمارا تھوڑا کام خراب ہے، یہ تو بڑے خسارے والی بات ہے، اس سے بھی ہم بالکل مانوس ہیں۔ اور ایمان، عمل صالح، حق، صبر، ہم سب سے واقف ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے ہم آلریڈی انفارمیشن ہمارے پاس اس کی موجود ہے، ہم اس سے پہلے ہی آگاہ ہیں، اور کچھ الفاظ ہیں، ایک لفظ ایسا ہے جو براہ راست تو نہیں لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو اس سے بھی واقف ہے، تواصل، وصیت، کون وصیت سے واقف نہیں ہے؟ وصیت سے ہم واقف ہیں، اسی سے لے لیں گے تواصل، اسی سے، باقی رہ کے چند حروف ہیں، لفی، الا، انا، یہ چیزیں بھی ہم کامن سینس کے اندر اس کو جانتے ہیں، تو گویا کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اس سورت کی پوری ٹرانسلیشن تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہے، اس سورت کی پوری ٹرانسلیشن پہلے ہی موجود ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ قاسمی صاحب ان کا نام ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ جو اردو جاننے والا ہے نا، اردو جاننے والا، وہ قرآن مجید کے صرف 2000 ورڈ ان کو ایک بار یاد کر لے، پورے قرآن مجید کا وہ ٹرانسلیشن کرنا اس کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے۔ کیوں کہ وہی 2000 الفاظ ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ آمن کو کتنی بار ریپیٹ ہوگا، اللہ دینا کتنی بار ریپیٹ ہوگا، انا کتنی بار ریپیٹ ہوگا، اللہ کتنی بار ریپیٹ ہوگا، واو کتنی بار ریپیٹ ہوگا،
صرف 2000. پھر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ ان 2000 میں سے 40% وہ ورڈ ہے جو یہ اردو دان پہلے سے جانتا ہوتا ہے. 40% گویا 800 ورڈ وہ پہلے سے آگاہ ہے, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی کتنے رہے 1200. اگر 10 لفظ ڈیلی یاد کرنا شروع کرتے ہیں ان میں 120 دن لگیں گے. 120 دن 4 ماہ لگیں گے. 4 ماہ کے اندر آپ پورے قرآن مجید کا ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. یہ سسٹمیٹیکل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بالکل آسانی کے ساتھ. آپ جب انگلش ووکیبلری کے گھنٹے لگا رہے ہوتے ہیں, ان کے ایڈیمز یاد کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جناب فریزز کو یاد کیا جا رہا ہے, اس وقت اسٹوڈنٹ نے ٹارگیٹ بنایا ہوتا ہے کہ 15-20 لفظ میں نے ڈیلی یاد کرنا ہے, ورنہ میں تو بی اے میں پاس نہیں ہو سکتا, میں تو بی اے کی انگلش ہی کلیئر نہیں کر سکتا. ایسے کا مسئلہ ہے, سینٹینس کا مسئلہ ہے, پھر اس کے لیے کتنی تک دو. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 1200 الفاظ عربی کے, اور یاد رکھیے عربی کے الفاظ اردو دان کے لیے سیکھنا اس پوری دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں سب سے زیادہ آسان اردو دان ہے. یعنی کہ جو عجمی زبانیں ہیں نا, عربی کے علاوہ جو عجمی زبانیں ہیں, سب سے زیادہ آسان عربی سیکھنا ان لوگوں کے لیے ہے جو اردو جاننے والے ہیں. ان کے لیے گرامر کو دیکھیں تو اردو کی اور عربی کی گرامر میں بہت چیزیں کامن ہیں. بہرحال میں یہ آپ کو ایک علیحدہ سے بات کر گیا کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے اندر جو دقت مشکل جو ہم نے اپنا ذہن پرسیپشن بنایا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے, ہم نہیں سیکھ سکتے. اللہ کی قسم اس سے زیادہ آسان چیز ہی کوئی نہیں ہے. آپ اس کو میتھمیٹیکل کیلکولیٹ کریں اور اس کو اپنی پوری سابقہ انفارمیشن کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو کریں تو آپ 4 مہینوں کے اندر ایزیلی 10 ورڈ ڈیلی کے یاد کر کے 4 مہینوں میں آپ پورے قرآن مجید کا ترجمہ آسانی کے ساتھ بالکل یاد کر سکتے ہیں. ذرا ہمت کے عزم باندھیے, عزم اور ہمت کرنے کا زیر بنائیے. بڑے بزرگ بھی اور چھوٹے اسٹوڈنٹ اور نوجوان سارے یہ کام کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ بڑی سعادت والا کام ہے, بہت ہی سعادت والا کام ہے. پر ہم پڑھتے دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف کہ سورۃ العصر. اب دیکھیے کامیابی اور ناکامی, ہر انسان نے اپنا ایک معیار بنایا. ان معیارات کے اندر کچھ کامن چیزیں ہیں, کچھ ڈفرینٹ ہیں. کامن چیز یہ ہے کہ کامیاب ترین انسان والدین کا بھی وہی ذہن, جو ادارے ہماری نسلوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کی بھی وہی تربیت, اور جو سوسائٹی ہے وہ بھی اسی کو قبول کر رہی ہے, اور جو خود بذات خود انسان جو محنت کر رہا ہے وہ بھی اسی حالت کے اندر اسی ذہن کے ساتھ اور اسی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عملی جدوجہد کر رہا ہے. کیا ہے آپ پوری دنیا کا جو ہیومن سائیکی ہے اس کو ذرا نوٹ کر کے سمجھ کے ذرا دیکھیے. انسانی جو نفسیات ہے اس کو, اور جو پریکٹیکلی آپ کے سامنے کہ جناب ہمارے پاس مال و دولت خوب آ جائے, ہمارے پاس ایک بڑا گھر مل جائے, یا تو ہمارا بزنس اور کچھ بڑھ ہو یا کوئی سیٹ بڑی مل جائے, اور پھر اس کے بعد وہ گاڑی ہو, اور پھر یہ عزت اور شہرت کے یہ چند چیزیں ہمارا معیار ہے. والدین ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, بزنس مین بنائے, آرٹسٹ بنائے, ان کا یہی ذہن ہوتا ہے بچے بڑے ہو کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کسی اچھی سیٹ پر, پوسٹ پر, اچھی پوزیشن پہ پہنچ جائے. سوسائٹی کے اندر بڑی باعزت چیز کو یہ ہمارے معیار ہے. باقی کچھ چیزیں شعبہ وائز ڈفرینٹ ہو جائیں گی. اگر ایک بزنس کمیونٹی کو دیکھیں گے اس کا معیار کچھ اور ہوگا. اگر ایک آپ بیوروکریسی کے اندر جائیں گے تو ان کا معیار وہ 22 گریڈ تک پہنچنا اور وہاں تک ساری آفیسر کو حاصل کرنا وہ ہوگا. ہر چیز کا, لیکن اصلی طور پر یہ ہے کہ یہ ہمارے معیار ہے, اور اگر کوئی محنت کر کے اس معیار پر نہیں پہنچتا ہم کہتے ہیں یہ ناکام ہو گیا, یہ بندہ ناکام ہو گیا ہے.
اور اسی معیار کو جس کو ہم نے اپنے ذہن کے مطابق سیٹ کیا ہوا ہے، اسی کی بنیاد پر تعلقات بنتے ہیں، اسی کی بنیاد پر رشتے داریاں ہوتی ہیں، اسی کے بنیاد پر لوگ جڑتے اور ٹوٹتے ہیں. یہ ہمارے معیار ہیں. لیکن یہ وہ صورت ہے جس نے اس معیار کے انداز کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ کے بالکل اس کے متضاد ایک نیا معیار دے دیا، جس کو کامیابی ہم سمجھتے ہیں اور جس کو کامیابی دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، جس کامیابی کے لیے دن رات محنتیں جدوجہدیں ہوتی ہیں. یہ صورت اس معیار کو ختم کر کے ایک نیا معیار کھڑا کرتی ہے جو اس کے بالکل الٹ ہے، بالکل برعکس ہے، اس کے متضاد ہے. اور وہ معیار جو انسان قائم کرتا ہے، پھر یہ ایک اچھی طرح سے بات سمجھ لیجیے، جو آپ نے ایک اپنا نصب العین بنا لیا، آپ نے اپنا ایک گول بنا لیا، ایک مقصد حیات بنا لیا، پھر آپ کی ساری زندگی اس کی عملی جدوجہد ہر پہلو سے اس گول تک پہنچنے کی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. جب ہمارا گول سیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری محنتیں، ہماری دن رات چلنا پھرنا اس کے لیے ہوتا ہے. اگر گول وہ ہے جس کو ہم نے کامیابی سمجھا، تو پھر ہماری ٹوٹل ایفرٹ، ٹوٹل محنتیں، جدوجہد، عملی کوشش اس کے لیے ہوگی. اور اگر یہ گول اللہ کا سیٹ کرتا ہم نے اختیار کر لیا، تو ہماری تمام تر ترجیحات چینج ہو جائے، ہماری عملی زندگی کا انداز، اس کی سمت بدل جائے، ہماری سوچ کے ذاتی تبدیل ہو جائے. یہ چیز، یہ سورہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ جن لوگوں کو خسارے والے بچایا ہے، جن لوگوں کو جو خسارے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نصب العین، ایک گول اور ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ یہ تمہارا منیمم ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ تک تم نے پہنچنا ہے. اور اس کے لیے پھر جدوجہد جب ہوگی، پھر ہماری پوری زندگی کے زاویے ہر چیز چینج ہو کے رہ جائے. اور یہی تھا صحابہ کرام کے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بھی گول ہماری طرح ہی تھے. ناموری، شجاعت، بہادری، قبیلہ علم، یہی کچھ تھا. پیسہ کمانا، تجارتیں بڑھانا، بچے بڑھانا، نوکری بڑھانا، فوج بڑھانا، یہ ٹارگٹ تھے ان کے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے گول چینج ہو گئے. جیسے ہی ان کے گول چینج ہوئے، مقصد حیات چینج ہوا، ویسے ہی ان کی پوری زندگی کی لائف، سوچ، فکر، ہر چیز چینج ہو گئی. تو میرے بھائیوں، یہ صورت ہمیں در حقیقت حقیقی گول کو سیٹ کرنے کی پوری تربیت کرتی ہے. کہ کامیابی کا معیار جو انسان بناتا ہے، وہ حقیقت کے اندر اللہ کہتے ہیں خسارے والا ہے. اور جو اللہ بنا رہے ہیں، اللہ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ جو حاصل کرے گا اور اس گول اور اس نصب العین کے مطابق جو چلے گا، وہ در حقیقت خسارے سے بچنے والے یہ لوگ ہیں. یہ صورت ہمیں اس طرف گائیڈ کر رہی ہے، اس طرف ہمیں سمجھا رہی ہے. اور آپ دیکھیے، صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جنہوں نے، ایک صحابی آتا ہے وحشی بن حرب کو لے لے، آپ اکرمہ ابن ابی جہل کو لے لے، آپ خالد ابن الولید کو لے لے، ایک اس طرح دوسرے دیگر صحابہ کو لے لے. کون ہے خالد جو جنگ احد کے اندر اس کا گول ٹارگٹ کچھ اور تھا، اس کی ایفرٹ اور محنتیں اور کوششیں کسی اور سمت سے، نبی ان کی اٹیک کی وجہ سے نبی زخمی ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا. جب یہی ٹارگٹ چینج کرتے ہیں، اپنا گول ان کا بدلتا ہے، پھر یہی خالد سیف اللہ بن گئے. یہی خالد مملکت اسلامیہ کی توسیع کا بہت بڑا مینار بن گئے. یہی خالد ہے
جن کی زندگی کے ہر زاویے ہی چینج ہو گئے، اور آج ہم ان کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوچئے ہم جو اللہ رب العالمین ہمیں بیان کرتے ہیں کہ نصب العین جو ہونا چاہیے، نصب العین جو ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑی سیٹ تک پہنچنا وہ نہیں ہے۔ اس کے اندر ظاہری طور پر انسان معاشی طور پہ کمزور ہو سکتا ہے، فاتح کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ گمنام بے حیثیت ہو سکتا ہے، اس کی کوئی شہرت بھی نہیں ہوگی، لیکن جو اس ٹارگٹ کو لیتا ہے، اس گول کو لیتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے جو خسارے سے بچ کے کامیابی اور نجات کے لیے اس نے ٹارگٹ کو سیٹ کر لیا، اب اس کے مطابق اس کی زندگی کے سارے زاویے بڑھے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آئیے ہم اپنا ٹارگٹ چینج کریں، اس بات سے قطع نظر کہ آپ کس فیلڈ کے اندر ہیں، آپ کس شعبے سے منسلک ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو آپ کے زندگی کے اصل گول ہیں۔ طالب علم جب کوئی میڈیکل پڑھے، کوئی انجینئرنگ پڑھے، کوئی بزنس پڑھے، کوئی کامرس کر رہا ہے، کوئی ایم بی اے کا کچھ بھی کر رہا ہے، کیا ٹارگیٹ ہے ان کا؟ سب کا سیم ٹارگیٹ ہے، اچھی سیٹ ہو، اچھی جاب ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، بڑی گاڑیاں ہو، خوبصورت بیوی مل جائے، بچے ہوں، بس ہے تو عزت کی زندگی، سب کے ٹارگیٹ یہی ہے۔ اور اگر ہر شعبہ زندگی کے ٹارگیٹ صورت کے مطابق سیٹ ہو جائے، ہمارے سیاستدان کا بھی یہی ہو، ہمارے ججز اور وکلاء کا بھی یہی ہو، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی اسی نصب العین کے مطابق تعلیم حاصل کر رہے ہو، ہماری سوسائٹی کے اندر والدین کا بھی یہی ذہن بن رہا ہو، جو بچوں کی تربیت کرنے والی وہ کمیونٹی ہے، اساتذہ، ان کا بھی یہی نصب العین ہو، کیسا خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، کیسا امن والا ترقی یافتہ اور آگے پروگریسو قسم کا معاشرہ اور سوسائٹی آپ کے سامنے آئے گی، جہاں پر ہر طرف امن، سکون، سلامتی اور ترقی کی راہیں سب کچھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صورت جو ہے یہ بیان کرتی ہے، اور پھر یہ جو اس نے معیار مقرر کیا کامیابی کا، اس کے پہلو سے ایک اور بات ہے کہ یہ وہ معیار ہے جو منیمم لیول ہے، خسارے سے بچنے والا منیمم لیول جو اللہ نے بیان کیا ہے صورت کے اندر، اس سے نیچے چار چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، تواضع بالحق، تواضع بالصبر۔ یہ چار کمپلسری عوامل ہیں، ٹارگٹ ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ضائع کر دیا جائے تو سارے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب سا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ زبانی پڑھ لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نجات کے لیول پہ پہنچ گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نجات کے لیول پہ پہنچ گیا۔ اب اگر وہ کوئی عمل نیک کرتا ہے تو وہ اس کے گریڈ کو صرف بڑھا رہے ہیں، اس کے ثواب میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کلمہ زبانی پڑھنے کے بعد اب اس کو کسی عمل میں کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم رفاع دین بن چکے ہیں، اور اس وقت مسلمان اکثریت کے یہ دے رہی ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نجات کے لیول پہ آ چکا ہوں، اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں نیک عمل کروں یا نہ کروں، وہ میں اگر کروں گا تو میرا گریڈ اور لیول بڑھ جائے گا، نہیں کروں گا تو نجات مجھے بڑا مل جائے گا۔ یہ شیطان نے اتنا بڑا دھوکہ ہمیں دیا ہے جس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ میں کسی میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ بے عمل انسان کو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں نہیں جانتا، وہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اصول بیان کر دیا، والعصر، قسم کے ساتھ میرا رب تو ویسے ہی بات کر دے تو وہ سچی ہے، اس سے میں شک ہو ہی نہیں سکتا،
پر یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسانی نفسیات کے مطابق مزید اس کے اندر ایک قسم کو ایڈ کر دیا گیا تاکہ یقینی کیفیت اور زیادہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ نے یہ بات بھی کی تو قسم اٹھا کر کی، اور پھر اس کے بعد انا ایک مزید تاکید کا جو نا وہ اس کے ساتھ اس کو بیان کیا. سارے انسان جو ہے یہ سراسر لوس کے اندر ہے. کوئی لوس پسند تو نہیں کرتا، لیکن ہم اس پہ راضی ہوئے بیٹھے، سارے ہی خسارے ملے، اور وہ خسارہ انتہائی شدید ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو اللہ نے بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ شدید قسم کی وارننگ دیتی انسان کہ تو خسارے کے اندر ہے، ہر پہلو سے خسارے میں ہے. ایسا ہم کیسے نکلیں گے؟ فرمایا 4 باتیں کرو گے تو نکلو گے، نہیں نکل سکتے. ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الا الذین آمنوا except those who believe، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے اندر آتے ہیں سوائے ان لوگوں کے، وعاملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو 4 یہ کمپلسری، اگر اس کے اندر سے ایک بھی مس ہو جائے تو فیل ہے. آپ دیکھو نا کمپلسری مضامین، کمپلسری سبجیکٹ، اگر اس کے اندر اسٹوڈنٹ فیل ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ باقیوں میں پاس ہوتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے. تو یہ کمپلسری دے دی اللہ نے کہ خسارے سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ 4 باتیں کمپلسری ہیں. ایک بھی چھوڑ دو گے تو تینوں ہی فارغ ہو جائیں گے، ایک بھی چھوڑ دیں گے تو تینوں ہی فارغ ہو جائیں گے. اب ذرا میں نہیں کہتا، مجھے کسی کو کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے، میں خود سوچوں ان میں سے میرے میں سے کتنی مس ہو چکی، میں ان میں سے کتنی مس کیا بیٹھا ہوں، میں جس لیول پہ پہنچا ہوں، کہیں میں فیل ہونے والے طلباء کے اندر تو نہیں ہوں. آپ دیکھو نا، ہر امتحان ہوتا ہے، امتحان کے اندر کہتے ہیں پاس مارکس تو 33 ہیں، یا بعض بازاروں نے 40 رکھے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس 40 کے لیول سے نیچے آ جائے تو اس کو پاس نہیں سمجھا جاتا، اور جو کہے کہ 40 لے لیے تو بڑا مارک کا مارا ہے، نہیں پاس ہوا ہے، گریڈ نہیں لیا، تیری ڈویژن کوئی نہیں بنے. اگر تو گریڈ بنانا چاہتا ہے تو یہ منیمم ہے، اس کے بعد مجھے بڑی محنت کرنا پڑے گی، لیکن اگر تو منیمم سے نیچے آ گیا تو فیل ہے. تو میرے بھائی، یہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والے لوگ اللہ فرماتے حقیقی خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور جو دنیا کا خسارہ ہے جس کو ہم مال و دولت کے اعتبار سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ معاملہ جو ہے نا ایسا برداشت نہیں کرتے، تو آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے خساروں میں ہم کیسے راضی بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم راضی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آئیے ہم اب اس کی مزید جو وضاحت ہے انشاءاللہ، کہ ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا ہے ہم نے، کہ یہ جو 4 باتیں ہیں، 4 باتوں کو ہم کس لیول پر، کس انداز میں دیکھیں، کس انداز میں لیں، وہ حقیقت میں ہے کیا، تبھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ چیز کیا ہے، لیول کیا بنتا ہے، اور میں کس لیول پہ کھڑا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہ جو بیان کیا ہے انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس سورت کو جن کو یاد ہے الحمدللہ، جن کو یاد نہیں ہے وہ اس کو یاد بھی کریں. اور اس کی ٹرانسلیشن تو میں نے پہلے کہہ دی ہے، تو ساری اردو ہے، سارا کچھ آپ جانتے ہیں، صرف ایک بار نظر ڈال لیں آپ کو اس کی پوری ٹرانسلیشن کا پتہ چلے گا، اور پھر مجھے اپنے مقصد حیات کا پتہ چلے گا، پھر مجھے اپنے نصب العین کا پتہ چلے گا. اس کے بعد پھر میری ترجیحات چینج ہونی چاہیے، میرا طرز زندگی، میرا ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے، میرا بیہیویئر چینج ہو جائے گا، ہر چیز میری چینج ہو جائے گی. اور یہ سارے کا سارا ہم اس کو
یہ ساری جو صورت ہے کہ سمپل اسٹیٹمنٹ کے اندر لے سکتے ہیں کہ سب خسارے میں ہے سوائے ان کے یہ کم سے کم یہ 4 کام کر رہے ہیں، یہ سمپل اسٹیٹمنٹ کے اندر۔ تو ہم اللہ سے التجا کرتے یا اللہ تو ہم کو اس قابل بنا کم سے کم 5 مارکس تو ہمارے آئے، ہم اس لیول پر آ جائیں جس کو تو ٹک کر کے گئے جا تو میرے بندے تو پاس ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، اور اللہ نے خسارے اٹھانے والوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے یہ خسارہ اللہ نے یقینی بیان کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی، بے شک انسان فریحان خسارے میں ہے۔ یہ یقینی خسارے کے اندر ہے، نکلے گا کب؟ جب وہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایمان کی زندگی عمل صالح کے ساتھ مزین کر کے اور پھر اس کو حق بات کی تلقین اور نصیحتوں کے ساتھ، صبر کی تلقین اور نصیحتوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا، تو پھر وہ خسارے کے اس گراف سے دوسری طرف جائے گا، اس دیوار سے دوسری طرف جائے گا جہاں کامیابی اور نجات ہے۔ تو نجات کے لیے یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگی تو نجات خطرے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہی اپنا ٹارگٹ گول ہے چینج کر کے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہماری عملی جدوجہد اور محنت اس کے مطابق چلے تاکہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔